بیت اللہ کے طواف سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ مکہ مکرمہ جب آپ پہنچ گئے تو آپ اپنی بلڈنگ میں تشریف لے جائیں گے اور وہاں جا کر آپ سامان رکھیں گے. بلڈنگ کا ایک کارڈ بھی آپ کے پاس ہوگا. خدا نہ خواستہ یہ ہے کہ اگر آپ کبھی بھول جاتے ہیں تو اس سے آپ مدد لے سکتے ہیں. اس لیے ایک تو بلڈنگ کا محل وقوع اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا. وضو تازہ کیجئے اور تشریف لائیے بیت اللہ کی طرف. تلبیہ یعنی لبیک زور سے پڑھتے ہوئے آئیے. آپ کا ہاتھ خالی ہونا چاہیے, کوئی سامان آپ کے پاس نہ ہو. بیت اللہ کے یعنی کہ مسجد حرام کے 4 بڑے دروازے ہیں. نمبر 1 باب عبد العزیز ہے, نمبر 2 باب الملک فہد ہے, نمبر 3 باب العمرہ اور نمبر 4 باب الفتح. باب الفتح کے بعد آگے مروہ ہے اور پھر ظاہر ہے کہ آگے صفا ہے. تو یہ میں نے نقشہ بتا دیا. آپ جب آ رہے ہوں تو یہ نوٹ بھی کر لیجئے کہ آپ کو کون سا بڑا دروازہ پڑا ہے تاکہ آپ کو واپسی میں مشکل نہ ہو. باب السلام سے داخل ہونا اگرچہ بہتر ہے, سنت ہے. اگر آسانی سے مل جائے, صفا مروہ کے درمیان میں ہے تو ٹھیک, ورنہ آپ کہیں سے بھی داخل ہو سکتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے کے آداب آپ جانتے ہی ہیں کہ دایاں قدم رکھنا چاہیے اور اس کے بعد آپ فوراً یہ دعا بھی پڑھ لیجئے, بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک وسہل لی ابواب رزقک, نویت سنت الاعتکاف. جب بھی مسجد میں جائیں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیا کریں. جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اگر نماز کا وقت قریب ہے, اذان ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے, تو پھر تو آپ نماز پڑھیے پہلے, فرض نماز. اور اگر دیر ہے تو پھر آپ طواف کریں. وہاں گھڑیاں لگی ہوئی ہیں, الیکٹرانک گھڑیاں, ان میں نمازوں کا وقت لکھا ہوا عربی میں اور انگریزی میں آ رہا ہوگا. وہ نوٹ بھی کر لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا. اس کے مطابق آپ اپنے تمام معمولات کریں گے. اب بیت اللہ کا نقشہ سمجھ لیجئے قبل اس کے کہ میں طواف بتاؤں. بیت اللہ کے 4 کنارے ہیں, کمرہ نما بنا ہوا ہے, 4 کنارے ہیں. پہلا کنارہ وہ ہے جہاں پر حجر اسود ہے, جہاں سے آپ کا طواف شروع ہوگا, اور کنارے کو عربی میں رکن بھی کہتے ہیں. تو رکن حجر اسود یعنی حجر اسود والا کنارہ. دوسرا ہے رکن عراقی, تیسرا ہے رکن شامی اور چوتھا ہے رکن یمانی. یہ 4 کنارے ہیں. حاجی کیمپ کے اندر تو میں تفصیل کے ساتھ وہ نقشہ دکھلا دیا کرتا ہوں, سمجھا دیا کرتا ہوں. حجر اسود کے ساتھ ہی آگے آپ دیکھیں گے کہ بیت اللہ کا دروازہ ہے. بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ ملتزم کہلاتی ہے. ملتزم کا مطلب ہے لپٹنے کی جگہ. یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے بہت شدت کے ساتھ, اور یہاں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے. اس کو ملتزم اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگیں گے, بلکہ لپٹ کر ہاتھ اوپر رکھ کر دعا مانگیں گے. بیت اللہ کے دروازے سے تھوڑا سا آگے دائیں طرف ہٹ کر مقام ابراہیم ہے. رکن عراقی اور رکن شامی کے درمیان میں حتیم ہے, گول سی دیوار جو سنگ مرمر کی ہے, وہ حتیم اس کے اندر کا حصہ کہلاتا ہے. اس کے اندر کا حصہ بیت اللہ کا حصہ ہے. آپ کوشش کیجئے گا کہ عمرے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اس کے اندر جا کر 2 رکعت نماز پڑھیے گا. اس کے اندر 2 رکعت پڑھیں گے تو گویا کہ آپ نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ لی. بس یہ ہے کہ خیال کر لیجئے گا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, خاص طور پر خواتین. حتیم کے درمیان میں ہی آپ دیکھیں گے اسی سائیڈ پر بیت اللہ کی چھت پر آپ پرنالہ دیکھیں گے. پرنالے کو عربی میں میزاب کہتے ہیں. میزاب رحمت اس کا نام ہے, رحمت کا پرنالہ. یہ تو میں نے بیت اللہ کا نقشہ کھینچ دیا. اب آپ کو طواف سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. بیت اللہ کے چاروں طرف جہاں طواف کیا جا رہا ہے اس کو مطاف کہتے ہیں, طواف کرنے کی جگہ.
مجمع چل رہا ہوگا، آپ بھی شامل ہو جائیں، آپ بھی چلنے لگ جائیں، لیکن آپ طواف کی نیت نہیں کریں گے۔ حجر اسود تک پہنچیں، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اپنا رخ حجر اسود کی طرف کر کے چند کام کریں۔ اندازے سے ہی کھڑے ہو جائیں، پیچھے دیوار جو ہے ترکی دیوار اس کو کہا جاتا ہے، اس میں سبز رنگ کی لائٹ بھی لگی ہوئی ہے، وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حجر اسود کے سامنے ہے۔ یہاں آپ چند کام کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اضطباع کریں گے۔ اضطباع کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ احرام کی چادر اوپر لیے ہوئے ہیں اس کا دایاں کنارہ آپ داہنے ہاتھ کے نیچے سے نکال کر بائیں ہاتھ پر، بائیں کندھے پر ڈال لیں گے۔ گویا کہ جو دایاں والا آپ کا کندھا ہے، مونڈا ہے، وہ برہنہ ہو جائے گا، وہ کھل جائے گا۔ اس کو اضطباع کہتے ہیں۔ یہ عمل صرف طواف کے دوران کیا جاتا ہے، نہ طواف سے پہلے نہ طواف کے بعد۔ اس کے بعد آپ طواف کی نیت کریں گے۔ اللہم انی ارید طواف بیتک المحرم 7 اشواط لک خاصتا فیسرہ لی وتقبلہ منی، کہ اے اللہ میں آپ کے اس پیارے معزز اور محترم گھر کے 7 چکر لگانے لگا ہوں یا لگانے لگی ہوں، ان کو میرے لیے آسان فرما دے اور میری طرف سے قبول فرما لے۔ اس کے بعد آپ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، جیسے کہ نماز کے شروع میں اٹھاتے ہیں، اس طریقے سے، اور آپ یہ پڑھیں گے بسم اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسول اللہ، یہ کہہ کر آپ دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے استقبال حجر اسود۔ یہ صرف ایک دفعہ کرنا ہے، طواف کے شروع میں یہ دوبارہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ دونوں ہاتھ سینے کے مقابل اٹھائیں گے اور آپ کی ہتھیلیوں کا رخ، ہاتھ کی ہتھیلیوں کا رخ حجر اسود کی طرف ہوگا۔ نظر آئے یا نہ آئے، دل میں یہ تصور کریں گے کہ میرے دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھے ہیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر دونوں ہاتھوں کو اس طریقے سے دونوں کے کناروں سے چوم لیں گے بغیر آواز کے۔ اس عمل کو کہا جاتا ہے استیلام۔ استیلام کا مطلب ہوتا ہے چومنا اور بوسہ لینا۔ تو قریب جا کر حجر اسود کا بوسہ لینا یہ بہت مشکل ہے۔ ایسا کریں گے تو بجائے ثواب کے ممکن ہے کہ گناہ ہو، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو آپ دھکا دیں گے، تکلیف دیں گے، تو یہ گناہ ہو جائے گا۔ آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اسی طریقے سے استعلام کر لیں، وہی ثواب مل جائے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ استعلام کہلاتا ہے۔ یہ 4 کام ہو گئے۔ بتانے میں تو کچھ وقت لگا، لیکن کرنے میں یہ 1 منٹ کے اندر اندر آپ کر لیں گے۔ اب آپ اپنا رخ پھیر لیں گے، گویا کہ اب حجر اسود اور بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہو جائے گا، اور اب آپ چلنا شروع کر دیں گے، اب آپ کا طواف شروع ہو جائے گا۔ مرد حضرات کے لیے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے۔ پہلے 3 چکروں میں رمل کا مطلب ہوتا ہے کہ ذرا اکڑ کر چلنا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں پاؤں مکمل نیچے نہ لگائیں، صرف پنجے انگلیاں لگائیں، سینہ آگے نکالتے ہوئے دونوں کندھوں کو ہلاتے ہوئے پہلوانوں کی طرح چلیں، اس کو رمل کہا جاتا ہے۔ ایسا کرنا مردوں کے لیے سنت ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ اور مرد بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ جب رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، پھر آپ رمل چھوڑ دیں۔ 3 چکروں میں اگر بھول گئے، بعد میں یاد آیا تو اگر کرنا ممکن بھی ہے تو اب آپ رمل نہیں کریں گے، رمل کی قضا نہیں ہوتی۔ اور اگر بھول گئے ہیں، یاد نہیں رہا، تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، موقع ہے تو کر لیجئے پہلے 3 چکروں میں۔ طواف کرتے وقت چند باتوں کا خیال رکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ آپ کا بند ہو گیا، اب آپ نے لبیک نہیں پڑھنا، تو کیا پڑھنا ہے؟ اس سلسلے میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور کتابیں کھول کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کتابیں نہ کھولیے، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیے،
اور یہ جو دعائیں ہیں کہ پہلے چکر کی دعا دوسرے چکر کی دعا، یہ سنت نہیں ہے کہ ان چکروں میں یہی پڑھنی ہے، یہ تو آسانی کے لیے ہے اگر کسی کو یاد ہو، کتابیں دیکھ کر نہ پڑھیے۔ تیسرا کلمہ پڑھنا سنت ہے، درود شریف پڑھیے، ذکر و اذکار کیجئے، اپنی زبان میں اللہ سے دعا مانگیے۔ البتہ ہر چکر میں جب رکن یمانی پر پہنچیں گے تو حجر اسود تک پہنچنے میں جتنی دیر لگے گی تو اس دعا کا پڑھنا باقاعدہ سنت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ حجر اسود تک پہنچنے میں جتنی دیر لگ رہی ہے یہ پڑھتے رہیے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو منع نہیں ہے، لیکن اس دوران پڑھنا سنت ہے۔ اور باقی میں نے بتا دیا کہ آپ تیسرا کلمہ خاص طور پر اس کا ورد رکھیے، اور یہ ہے کہ باقی ذکر و اذکار درود شریف، لیکن یہ خیال رکھیے کہ زیادہ آواز سے نہ ذکر کیجیے، ایک تو دوسروں کو بھی خلل ہوگا، سب لوگ طواف کر رہے ہیں، اور ویسے بھی اللہ کے گھر کا ادب اور تقاضا یہ ہے کہ درمیانی آواز یا ہلکی آواز ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طواف کرتے وقت دائیں اور بائیں دیکھنا منع ہے۔ بائیں طرف بیت اللہ ہے تو طواف کرتے وقت بیت اللہ کو دیکھنا بھی منع ہے۔ ویسے تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے صرف بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو بھی ثواب ہے، 20 رحمتیں مسلسل برس رہی ہیں، لیکن طواف کرتے وقت نہیں دیکھنا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے کسی کا دیکھنا اور ایک ہے کہ صرف نظر آ جانا۔ تو نظر آ جانا الگ ہے، باقاعدہ آپ سینہ پھیر کر یا چہرہ پھیر کر آپ دیکھیے نہیں۔ اگر اتفاق سے نظر پڑ گئی تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں، سینہ نہیں ہونا چاہیے، سینہ ہو گیا تو طواف کا وہ حصہ ادا نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ خیال رکھیے کہ شارٹ کٹ کے چکر میں نہ رہیے، بہت تیز نہ چلیے، اپنی لائن میں جہاں آپ چل رہے ہیں تسلی سے چلتے جائیے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں جگہ دیکھ رہے کبھی ایک طرف گھس گئے کبھی دوسری طرف چلے گئے، یہ ادب کے خلاف ہے، دوسروں کو بھی تکلیف ہوگی۔ جیسے جیسے مجمع چل رہا ہے آپ چلتے جائیے۔ ہر چکر میں رکن یمانی پر پہنچیں گے تو دعا میں بتا چکا ہوں وہ پڑھیں گے۔ البتہ رکن یمانی پر بہت سے لوگ اشارہ کرتے ہیں ہاتھوں کا، وہ غلط ہے۔ اگر کوئی قریب سے گزر رہا ہے تو دایاں ہاتھ یا دونوں ہاتھ لگا لے بیت اللہ کو اور ہاتھ کو چوم لے، لیکن دور سے گزرنے والے نے وہاں رکنا نہیں ہے اور نہ ہی اشارہ کرنا ہے ہاتھوں کا، چلتے ہوئے جائیے۔ ہر چکر میں جب حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے تو استلام کریں گے، جس کا طریقہ پہلے بھی بتا دیا ہے۔ البتہ ہر چکر میں یہ احتیاط کیجئے کہ پورا سینہ، پورا رخ حجر اسود کی طرف نہ کیجئے، صرف چہرہ پھیر کر دونوں ہاتھوں کا اشارہ کیجئے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر دونوں ہاتھوں کو چوم لیجئے اور پھر چلیں گے۔ اس عمل میں چند سیکنڈ لگیں گے، زیادہ نہیں ٹھہرنا آپ نے، اور ہاتھوں کا مستقل اشارہ نہیں کرنا، مستقل ہلانا نہیں ہے اس کو، بلکہ ایک ہی طرف رخ کر کے اور پھر یہ پڑھ کر چوم لینا ہے اور چل پڑنا ہے۔ یہ استلام ہر چکر میں کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ 7 چکر مکمل کریں گے، پھر آپ استلام کریں گے۔ طواف کے متعلق یہ بھی سمجھ لیجئے کہ طواف کے دوران فضول باتیں نہ کیجیے، اور موبائل تو جب بھی آپ مسجد میں جائیں، یہ یہاں بھی عادت ڈالیں، وہاں پر بھی موبائل بند کر دیں، فضول گفتگو نہ کریں۔ طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا، اگر وضو ٹوٹ گیا تو اب طواف آپ چھوڑ دیجئے اور جا کر وضو کیجئے۔ رہی بات یہ کہ کیا جو آپ چکر پہلے مکمل کر چکے ہیں ان کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کا وضو 4 چکر مکمل کرنے سے پہلے ٹوٹ گیا تو ثواب تو مل گیا، لیکن ان کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ نمبر 1 سے دوبارہ طواف کریں گے، اور اگر 4 چکر مکمل کر لیے آپ اس کے بعد وضو ٹوٹا ہے تو وضو تو کیجئے، اور اگر آپ کی ہمت ہے تو اچھی بات کہ نمبر 1 سے دوبارہ طواف کر لیجئے، ورنہ اس بات کی بھی اجازت ہے کہ جتنے چکر رہ گئے ہیں 3 یا 2 یا 1، وہ حجر اسود سے بہتر ہے کہ پھر شروع کر لیجئے اور ان کو مکمل کر لیجئے۔ اور اگر دوران طواف نماز جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ نماز میں شامل ہو جائیے،
کندھا ڈھانپ لیجئے، سر کھلا رکھیے، سر پر نہ آپ ٹوپی لے سکتے ہیں، پہلے بھی بتا دیا ہے، نہ احرام کی چادر اوپر والی لے سکتے ہیں، سر کھلا رہے گا، کندھا ڈھانپ لیں گے، نماز ادا کیجئے، سلام پھیرنے کے بعد کندھا کھول لیجئے۔